بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار
عظيم أنتم عنه معرضون اور جہنمی جہنم میں پہنچ کے کہیں گے ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم جہنم میں ان لوگوں کو آج نہیں دیکھتے جن کو ہم دنیا میں شرارتی سمجھا کرتے تھے۔ کیا ہم نے ان سے مخول کیا تھا یا آج ان سے ہماری آنکھیں پھر گئی ہیں؟ بے شک یہ جہنمیوں کا جھگڑنا برحق ہے۔ میرے پیغمبر کہہ دیجئے میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، اور کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے جو اکیلا ہے زبردست۔ جو مالک ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جتنی چیزیں ان دونوں کے درمیان ہیں، خالق و بخشنے والا۔ کہہ دیجئے وہ قیامت ایک بڑی بھاری خبر ہے جس سے تم اعراض کرنے والے ہو۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جنہیں تم شفیع غالب سمجھ کے پکار رہے ہو، وہ تو خود بیماریوں میں گر کے اور آزمائشوں میں مبتلا
اس مضمون پر اللہ نے کچھ نبیوں کے حالات کو بطور دلیل پیش کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ گزشتہ درسوں میں بیان کر چکا ہوں اور آپ اسے سن چکے ہیں۔ تیسرا واقعہ جو اس موضوع پر پیش کیا گیا وہ پیغمبر ہیں حضرت ایوب علیہ السلام۔ جن کا تذکرہ آیت نمبر 41 سے شروع ہوا اور آیت نمبر 44 تک چلا گیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام سنایا، توحید بیان کی تو پھر مخالفت ہوئی، اور پھر انہیں ایک بیماری نے گھیر لیا۔ بیماری سے پہلے ان کی اولاد فوت ہو گئی، زمینیں دریافت ہو گئی، مال ختم ہو گیا، اور اپنی جان کو ایک بیماری نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ 18 سال وہ اس بیماری میں مبتلا رہے۔ بیماری کی تعین نہ قرآن نے کی اور نہ ہی صاحب قرآن نے۔ اصحاب رسول سے بھی کوئی بات منقول نہیں۔ یہ سب بنی اسرائیلی روایات ہیں کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، انہوں نے کھانا شروع کیا اور کوئی کیڑا زخم سے نیچے گرتا تو وہ اسے پکڑ کے پھر زخم پہ رکھ لیتے۔ یہ بنی اسرائیلی روایات ہیں۔ اسے کچھ مفسرین نے قبول کیا اور اپنی تفسیروں میں اسے نقل کر دی۔ میں یہ جانتا ہوں کہ اچھے مفسرین نے بھی اس واقعہ کو اپنی تفسیروں میں نقل کیے، لیکن میں اس کا قائل بھی نہیں، اسے ماننے کے لیے میرا دل تیار بھی نہیں کہ جب ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر اور
نبی کے وجود کو انتقال کے بعد قبر میں اس کے جسم کو کیڑے نہیں کھاتے تو زندگی میں کیڑوں نے کیسے کھا؟ جب قرآن بھی خاموش ہے اور صاحب قرآن بھی خاموش ہے تو ہمیں اس قرید میں جستجو میں لگنا کہ کون سی بیماری تھی یہ لا حاصل بحث ہے۔ کوئی بیماری تھی جسے اللہ بہتر جانتا ہے۔ 18 سال اس بیماری میں مبتلا رہے اور چلنے پھرنے کروٹ بدلنے سے بھی معذور۔ بڑی آزمائش، بندہ تصور بھی کرے اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ وہ مشرکین جو غیر اللہ کے پجاری تھے اور جن کے عقائد پر حضرت ایوب ضرب لگایا کرتے تھے، وہ کیا کیا بکواس کرتے ہیں۔ معاشرے میں کتنی باتیں ہوتی ہوں گی جو اس کے منہ میں آیا وہ پکتا ہوگا، لیکن اللہ کا پیغمبر صبر اور شکر کے ساتھ سب کچھ برداشت کرتا۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ کسی شخص کو بیماری کا لگ جانا، کسی مصیبت کا چمٹ جانا، کسی تکلیف کا پہنچ جانا، یہ ہمیشہ عذاب الہی نہیں ہوتا۔ مت کہا کرو کہ وہ بیچارہ 10 سال سے پڑا ہے، کسی گناہ میں پکڑا ہوا ہے، نہ کہا کرو، بلکہ مومن آدمیوں پر اللہ بطور آزمائش بیماریاں، تکلیفیں، مصیبتیں، دکھ بطور آزمائش اللہ انہیں پہنچاتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام معصوم عن الخطا والعصیان ہیں اور چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہیں، لیکن بیماری میں مبتلا ہیں، دکھ میں مبتلا ہیں، اور بیماری بھی 18 سال تک طویل ہو گئی۔ اولاد نہیں ہے، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، برادری چھوڑ گئی، رشتہ دار چھوڑ گئے، اپنوں نے منہ موڑ لیا، تو یہ آزمائش ہے نا، امتحان ہے، پرکھ ہے۔ یہ جو انتقال سے پہلے اور موت سے پہلے کئی لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، 10 سال، 15 سال، فالج ہو گیا، چارپائی پہ پڑے ہیں، مصیبت میں ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ کسی پکڑ میں ہیں، کوئی گناہ تو ایسا کیا ہے جس کی سزا بھگت رہا ہے؟ نہیں۔ اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول کہ آدمی سے کچھ گناہ ایسے سرزد ہوتے ہیں، مومن آدمی سے، جن کی آخرت میں پکڑ ہے، سزا ہے ان کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا مومن بندہ ہے، اسے میں آخرت میں ساری خلقت کے روبرو سزا دوں تو یہ شرمندہ ہوگا۔ موت سے پہلے کچھ سزا اسے اسی دنیا میں دے دی جائے تاکہ آخرت میں یہ جنت کا حقدار ہو۔ تو گناہ اس کے یہاں دھوئے جا رہے ہیں۔ اس
مصیبت میں تکلیف میں مبتلا کر کے اس کے گناہ دھوئے جا رہے ہیں۔ مومن کے پاؤں میں جو کانٹا چبھتا ہے اور اس کانٹے چبھنے کی جو اسے تکلیف ہوتی ہے، اس کے بدلے میں بھی اللہ اس کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ یہ مومن کے ساتھ اللہ کا ایک معاملہ ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ صحیح معنوں میں حکیم الامت ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مصیبت عذاب ہے یا یہ مصیبت آزمائش ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ تو انہوں نے اس کا ایک قانون بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ جس مصیبت میں انسان واویلا کرے، بے صبری کا مظاہرہ کرے، بین کرے، کوسنے دے اللہ کو بھی، تو سمجھو یہ عذاب ہے۔ اور جس مصیبت میں وہ صبر کرے تو سمجھو کہ یہ اس کی آزمائش، یہ اس عذاب اور آزمائش میں فرق ہے۔ مختلف وسوسے بھی شیطان دل میں ڈالنے لگا، وسوسے جیسے حضرت آدم کے دل میں ڈالے تھے کہ یہ پھل کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے، یہ پھل کھاؤ گے تو پھر جنت میں ہمیشہ رہو گے۔ فوسوس الیہم الشیطان، تو کچھ وسوسے وہ بھی ڈالتا ہوگا۔ اور بعض مفسرین نے لکھا، جس میں بحر محیط ہیں، علامہ آلوسی ہیں، جنہوں نے روح المعانی میں لکھا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مال، دولت، اولاد، خاندان، برادری سب ختم۔ ایک یہ، ایک ان کی اہلیہ ہیں، وہ اہلیہ مانگ تانگ کے کہیں سے کھانا لاتی ہیں، انہیں کھلا دیتی ہیں۔ ایک دن جو وہ کہیں سے آ رہی ہیں تو راستے میں ابلیس انسانی شکل میں، ایک بزرگ کی شکل میں، خوبصورت چہرہ ہے، بزرگ ہے، اس شکل میں بیٹھ گیا ہے۔ اس نے سوچا میں یہاں سے روزانہ گزرتی ہوں، یہاں کوئی ڈیرا کسی کا نہیں ہے، یہ آج نیا نظام کیسا ہے؟ تو یہ بھی اس کے قریب ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہ بابا ہے، بزرگ ہے، نورانی چہرہ ہے، مریض اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں، وہ اپنا مرض، اپنی بیماری اس کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ ان کی بیماری کے متعلق سن کے چھو کرتا ہے، چھو، بیمار ٹھیک ہو گئی۔ پھر دوسرا آ گیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ سارے شیطان تھے۔ یہ سارے کون تھے؟ شیطان تھے۔ وہ ابلیس تھا اور جو بیمار بن کے آتے تھے یہ بھی سارے شیطان تھے۔ یہ بڑی متاثر ہوئی۔ جڑے جڑے بندے ستے پہ ہونا وہ اکھا کھولا، میری طبیعت بڑی خراب ہو گئی، میں نام تے نہیں لینا ورنہ پنجویں صافے چی بندے ستے ہوئے، کسی کا نام نہیں لیتا تھے، ہوں ستے ہوئے تو میں پھر نام لے کے گئے چھڑ۔ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور وہ سونے والے زیادہ پڑھیں، ان پہ شیطان زیادہ اثر کر رہا ہے۔ گپاں دی محفل ہوئے تھے بھاویں رات 12 بجے تک جگہ، اور جب قرآن پڑھنے پڑھانے لگ جائیں جن کو نیند آ رہی وہ مت بیٹھا کرے۔ اللہ کا دین ہے، اس میں اتنی بے توجہ جو ہے نا یہ کفر تک بندے کو لے جاتی ہے۔ اللہ کا قرآن بیان ہو رہا ہے وہ سو رہا ہے، میں نے کوئی پرواہ نہیں، لگے رہو، سانے تبار ہے تھوڑے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ متاثر ہوئی کہ بڑا بابا پہنچی ہوئی سرکار، چھو کرتا ہے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔
تو یہ بھی قریب ہو گئی. میرا خامند ہے، برسوں سے بیمار ہے، تیری چھو میں بڑا اثر ہے. اس آخیا بیٹھا ہی تیرے واسطے، یہ سارا ڈیرا لائے ہی تیرے واسطے، اسے میرے پاس لے آ. دیکھ نہیں رہی چھو کرتی ہیں مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں. میرے پھر فوراً خیال آیا پیغمبر ہے، آئے گا تو نہیں. تو کہتا ہے پھر منت مانو کہ اگر تیرا مریض ٹھیک ہو گیا تو میرے نام کا ایک بکرا ذبح کرو گے، میرے نام پہ نظر دو گے. یہ مان لے منت، مریض ٹھیک ہو جائے. یہ صنف نازک ہے. اس نے آ کے سب کچھ اپنے خامند کو بتایا تو حضرت ایوب کو اس وقت دھچکا لگا کہ اچھا اب ابلیس کو بھی گمان ہونے لگا، وہ بھی حملہ آور ہونے لگا. اس کو قرآن نے یہاں ذکر کیا، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارے بندے ایوب کا ذکر کر. ہمارے بندے ایوب کا ذکر کر. اذ نادا ربہ، جب اس نے پکارا اپنے اس مصیبت میں، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ مجھے شیطان نے دکھ بھی پہنچایا اور تکلیف بھی پہنچائی. میں بڑے دکھ میں ہوں، میں بڑی تکلیف میں ہوں. مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ اپنی جسمانی تکلیف کو اب بھول گئے اور وہ جو شیطان نے وار کیا تھا نا، اب اس کا تذکرہ کرنے لگے کہ مولا مجھے شیطان نے بڑی تکلیف اور بڑا دکھ پہنچایا. یا اس بیماری کا نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنا چاہتے کہ یہ بھی ادب کا تقاضا ہے کہ بری چیزوں کی نسبت رب کی طرف ہو. مجھے شیطان نے دکھ، ایذا اور تکلیف پہنچائی ہے. تو پکارا اللہ کے پیغمبر نے. سورۃ انبیاء میں ہم پڑھ کے آئے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور ایوب نے پکارا اپنے رب کو، انی مسنی الضر، مولا مجھے تکلیف لگ گئی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور سب رحم کرنے والوں میں سے بڑا رحم کرنے والا تو تو ہی ہے. یہ بات بھی سمجھ آئی کہ بیماریوں میں بندہ گھر جائے تو شفا کا خزانہ جو ہے یہ کسی کے پاس نہیں ہے، یہ اللہ کے پاس. لوگ فوت شدہ بزرگوں سے شفائیں مانگ رہے ہیں، یہاں زندہ پیغمبر تکلیف میں مبتلا ہے. وہ اپنے جسم کو، اپنے آپ کو شفا دینے پہ قادر نہیں ہے. پیغمبر ہے، زندہ ہے، اور یہاں کبھی للہ ٹاؤن کی طرف دھکے کھائے جاتے ہیں، کبھی شاہ چیمنے کی طرف دھکے کھائے جاتے ہیں. گردے میں پتھری ہو گئی ہے تو فلاں جگہ جاؤ، جوڑوں میں ہوا ہو گئی ہے تو فلاں جگہ پہ جاؤ، فلانی تکلیف ہو گئی ہے تو فلاں جگہ پہ جاؤ. یہ واقعہ حضرت ایوب کا اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ شفا کے خزانے نبیوں ولیوں کے اختیار میں نہیں ہوتے، کس کے اختیار میں؟ اور حضرت ایوب نے بھی بیماریوں میں کس کو پکارا؟ تو جب اللہ کا پیغمبر اللہ کو پکار رہا ہے تو پھر ہمیں بھی دکھوں میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، بیماریوں میں شفا مانگنے کے لیے کس کو پکارنا چاہیے؟ کسی کے ہاتھ میں شفا نہیں. شفا کے خزانے جو ہیں صرف کس کے ہاتھ میں؟ یا شافی انت شافی لا شافی الا انت، تیرے سوا کوئی شافی نہیں ہے، کوئی شفا بخشنے والا نہیں. بس پیغمبر نے پکارا، عاجزی کی، زاری کی، بیماری اللہ کے سامنے رکھی. اوپر سے آواز آئی ارکض برجلک،
اپنا پاؤں زمین پہ ماریے. ھذا مغتسل بارد، یہ نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے، وشراب، اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے. چشمہ ایک جاری ہوا، اسے پی لیجئے اندر کی بیماریاں ختم، نہا لیجئے باہر کی بیماریاں ختم. پیغمبر شفا یاب ہو گئے، اللہ نے جوانی لوٹا دی ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، اور ہم نے بخشے اس کو اس کے گھر والے. وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور اس کے ساتھ اتنے اور بھی. اولاد کی بہتات ہو گئی، گھر والے رحمتاً منا، یہ سب کچھ جو ہم نے کیا، شفا دے دی، پھر اہل و عیال دے دیے، اتنے پھر بیٹے اس کے ساتھ اور دے دیے. رحمتاً منا، یہ سب ہماری طرف سے رحمت تھی. رحمتاً منا، یہ ہماری طرف سے رحمت تھی. وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور یہ عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے. ہماری طرف سے حضرت ایوب پہ رحمت ہے، عقل والوں کے لیے نصیحت ہے. عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں گے کہ بندہ بیمار ہو جائے تو واویلا نہیں کرنا چاہیے. عقل والے اس واقعہ سے نصیحت حاصل کریں گے کہ بندہ دکھ میں مبتلا ہو جائے تو بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں گے کہ بندہ مصیبت میں گر جائے تو شفا کے لیے پکارنا رب کو چاہیے. عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں گے کہ اس کی طرف سے خزانے کا منہ کھل جائے تو پھر اس کی رحمت ہوتی ہے، پھر شفا بھی ملتی ہے، اولاد بھی ملتی ہے، اتنی اس کے ساتھ اور بھی عطا ہوتی ہے. عقل والوں کے لیے بڑی رحمت ہے، نصیحت ہے اس میں. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، اور اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو پکڑ لے. فَاضْرِب بِهِ، اس کے ساتھ مار. وَلَا تَحْنَثْ، اور ہانس نہ ہو، اپنی قسم پوری کر. جب بیوی نے آ کے حضرت ایوب علیہ السلام سے یہ کہا کہ ایک بزرگ تھا، اس کی چھو میں بڑا اثر تھا اور وہ ایسے ایسے کہتا ہے، تو یہ تو سمجھ گیا نا کہ یہ شیطان ہے اور مجھ پہ وار کرنا چاہتا ہے اور میرے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے. تو حضرت ایوب علیہ السلام اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں، میری جسمانی طاقت تو پہلے ختم ہو گئی، ایک ایمانی طاقت تھی وہ بھی تو ختم کرنا چاہتی ہے. اگر میں ٹھیک ہو گیا نا تو میں تجھے 100 چابک ماروں گا. اس پر انہوں نے قسم اٹھا لی. اب جب وہ شفا یاب ہو گئے تو بیوی بڑی وفادار تھی، اس نے 18 سال خدمت کی تھی. اسے یہ 100 درے مارنا اس کے لیے بڑی تکلیف دہ بات تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ رعایت کر دی کہ آپ ایک جھاڑو لے لیں، اس میں 100 تنکے رکھ لیں، آپ وہ جھاڑو اس بیوی کو مار دیں، ہم آپ کی قسم قبول کریں. اپنی قسم آپ اس طرح. یہ حضرت ایوب کے ساتھ ہی خاص ہے، ورنہ ہیلا جو ہے نا، ہیلا شریعت میں کوئی ہیلا کرنا یہ جائز ہو جائز نہیں، وہ دھوکہ بن جاتا ہے. یہ بس حضرت ایوب کے ساتھ ہی خاص تھا اور اللہ نے انہیں اس کی اجازت دی تھی. جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہیلا کیا تھا اپنے بھائی بنیامین کو روکنے کے لیے، وہ پیالہ ان کے رکھ دیا اور کیا سزا ہے جی، جو اس کے بوری میں سے پیالہ نکلے تو وہ کہنے لگے ہمارے جو حضرت یعقوب کی شریعت ہے نا جی، اس میں سزا یہ ہے کہ جس کے ہاں چوری کا مال مل جائے گا نا جی، وہ مال والے بندے کو وہ بندہ 1 سال کے لیے دے دیا جائے گا، 1 سال بندہ تیرے حوالے. حضرت یوسف تو چاہتے یہی تھے کہ بنیامین میرے پاس آ جائے. تو پھر حضرت یوسف نے وہ بوری کھولی، پیالہ نکلا
تو وہ ہیلا کیا تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہیلا یوسف کو ہم نے بتایا. اللہ نے اپنی طرف اس کی نسبت یہ ہم نے بتایا تھا، ورنہ ہیلا شریعت میں جائز نہیں ہے. مثلا میں آپ کو انج نہ ہوئے میں دساں تو تسی اس تے عمل شروع کر دو، یہ نہ میں دیکھیں ہیلا کرتے ہیں کچھ لوگ، ہیلا بے ایمان قسم کے لوگ. مثلا زکوٰۃ کا پیسہ 1 سال کے بعد زکوٰۃ فرض ہو جانی ہے اس پیسے پر. مثلا 1 جنوری کو زکوٰۃ فرض ہو جانی ہے، 1 جنوری سے پہلے وہ فرض نہیں ہونی کیونکہ سال نہیں گزرا. سال گزرے گا 1 جنوری، 1 جنوری کو مال آیا، اگلی 1 جنوری پہ سال گزر جانا ہے تو زکوٰۃ کیا ہو جانی ہے. اس نے ایسے کیا کہ 30 دسمبر آیا تو سارا مال بیوی کی ملکیت میں دے دیا. گھر دے گھر چیگڑا ہوئے میرے ملا کے چومی. اب ظاہر بات ہے کہ بیوی پہ زکوٰۃ فرض ہوگی جب اگلے سال کا 30 دسمبر آئے گا. اس سے عمل نہ شروع کر چکے. یہ بڑی بے ایمانی والی بات ہے اور بڑی بے حیائی والی بات ہے. ہو سکتا ہے اللہ کو غصہ آئے تو سارا مال ہی چھین لیا. دھوکہ کرنا تو میرے نال کرنا، یہ ہے ہیلا. کوئی ہیلا اختیار کر لینا تو شریعت اس کی اجازت نہیں ہے. انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب. کیا بات ہے اللہ کے نبیوں کی، سبحان اللہ. کیسی ہستیاں ہیں، کیسی شخصیات ہیں یہ کہ رب ان کی تعریفیں کرتا ہے. انا وجدناہ صابرا، اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنے بندے کو صبر کرنے والا پایا تھا، صابر تھا. نعم العبد، کیا خوب بندہ تھا، کیا خوب بندہ تھا. انہ اواب، وہ بہت رجوع کرنے والا تھا میری طرف، وہ میری طرف رجوع کرنے والا تھا. خوب بندہ تھا، بڑا صابر تھا. اللہ نے حضرت ایوب کا قصہ ذکر کیا یہ بتانے کے لیے کہ جو خود مصیبتوں میں گھر جائے، جو خود بیماریوں میں مبتلا ہو جائے اور بیماریوں میں مبتلا ہو کے ہمارے سامنے آجزیاں کرنے لگ جائے، وہ عبادت و پکار کے لائق نہیں ہوتا. اس لیے ان کو مت پکارو، پکار کے لائق صرف میں ہوں. اس کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کا ذکر کیا. پھر اللہ نے حضرت اسماعیل اور حضرت یسع اور ذوالکفل کا ذکر کیا اور فرمایا کل من الاخیار، یہ سب کے سب نیک لوگ تھے. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، پسندیدہ لوگ تھے. انہیں ہم نے منتخب کیا تھا، انہیں نبوت کے منصب پہ فائز کیا تھا، انہیں ہم نے محبوب بنایا ہے، معبود نہیں بنایا ہے. وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ صرف پیغمبر ہے. یہ ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالی متقی لوگوں کو ایک بشارت سنانے لگی ہیں. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، پرہیزگار لوگوں کے لیے عمدہ ٹھکانہ ہے. کیا؟ جنات عدن، ہمیشگی کے باغ، مفتحۃ لہم الابواب، ایسے محلات کہ جب جنتی اس کے دروازوں پہ پہنچیں گے تو کھٹکھٹانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، وہ پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے، پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے ان کے دروازے. متقی لوگوں کے لیے ہم نے یہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں. کہنا اللہ کیا چاہتے ہیں؟ کہنا اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جن نبیوں کے قصے تم سن چکے ہو، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق،
حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل، حضرت یسع، حضرت ذوالکفل، یہ تو میرے نبی ہیں۔ اور لوگوں جو مومنوں سے متقی لوگ ہوتے ہیں، ہم نے ان کے لیے یہ نعمتیں تیار کی ہیں، تو پھر اندازہ لگا لو نبیوں کے لیے ہم نے کیا تیار کیا، یا متقی لوگوں کے لیے یہ چیزیں ہیں، تو پھر نبیوں کا جنت میں کیا مقام ہوگا۔ ان کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، متقین فیہا، وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے اس جنت میں، یدعون فیہا بفاکہۃ، منگوا رہے ہوں گے کھانے پینے کے لیے پھل، وشراب، اور پینے کی چیزیں، وعندہم قاصرات الطرف، اور ان کے پاس ہوں گی نیچی نگاہوں والی بیویاں، اطراب، ہم عمر، یعنی اس جنتی کی ہم عمر، یا وہ جو بہت ساری بیویاں ہوں گی وہ ایک دوسرے کی کیا ہوں گی، ہم عمر، ایک ہی عمر کی وہ ساری ہوں گی، اور نیچی نگاہوں والی ہوں گی۔ معلوم ہوتا ہے کہ جو نیک عورت ہوتی ہے، جس کی رب تعریف کرتا ہے، وہ عورت وہی ہوتی ہے جس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں۔ عورت کا مطلب یہی ہے، مستورات، جی مستورات، مستور سطر آ رہا ہے کچھ ذہن میں، مستور سطر، مستورات کیا میں نے پردے میں رہنے والے، مستورات نام ہی سے ظاہر ہو رہا ہے پردے میں رہنے والی، اور جو پردے میں نہیں رہتی نا وہ مستورات نہیں ہے، مکشوفات ہے، مکشوف کھلے عام رہنے والی، پردہ بھی نہیں کرنا، سر پہ چادر نہیں ہونی، پورے کپڑے نہیں ہونے۔ تو عورت وہ ہوتی ہے جس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ وہ چیزیں ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے حساب کے دن کے لیے۔ ہم نے تم سے یہ وعدہ کیا ہے جنت دیں گے، جنت کی نعمتیں تمہیں دیں گے۔ ان ھذا لرزقنا، یہ ہماری دی ہوئی روزی ہے، ما لہ من نفاد، جس کو کبھی ختم نہیں ہونا، جس کو کبھی ختم نہیں ہونا۔ اصل میں نعمتیں یہی نعمتیں، دنیا میں کیا ہے، کچھ بھی نہیں، کوٹھیاں ہوں، کاریں ہوں، مربے ہوں، کھانے پینے کی آسائشیں ہوں، آرائشیں ہوں، پھر تفکرات ہیں اور سوچیں ہیں، پھر ذہنی پریشانیاں ہیں، کسی کو کوئی پریشانی، کسی کو کوئی پریشانی۔ مزہ ہے اس زندگی کا جس میں کوئی پریشانی نہیں، کمانے کے لیے کسی دفتر میں نہیں جانا، کوئی زمین نہیں ہل چلانے، اور جناب کوئی دکانداری نہیں کرنی ہے، عیش ہی عیش ہے اور آرام ہی۔ اصل زندگی یہی زندگی ہے، اس رزق کو کبھی ختم نہیں ہونا ہے۔ ہذا، یہ سن چکی ہو کہ نیک لوگوں کو، توحید کے ماننے والوں کو، شرک سے بچنے والوں کو ہم یہ نعمتیں دیں گے، تو پھر یہ سنو، شرارتی لوگ، سرکش لوگ، ہماری توحید کو نہ ماننے والے لوگ، ان کے لیے کیا ہوگا؟ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ، اور سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ وہ کیا ہے؟ یصلونھا، وہ اس میں داخل ہوں گے، فبئس المہاد، بری آرام کا ہے۔ ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، بس چاہیے کہ وہ چکھیں، حمیم گرم پانی، وغساق، اور جہنمیوں کے زخموں سے نکلا ہوا لاوا وہ پئیں گے۔ وآخر من شکلہ ازواج، اس کے سوا طرح طرح کے عذاب ہوں گے، ایک طرح کا عذاب نہیں دیں گے، عادت نہ بن جائے۔ ایک طرح کا عذاب دیا جائے
تو وہ عادت بن جائے گا، پھر ہم عذاب کی نوعیت بدل دیں گے. ھذا فوج مقتحم معکم، مشرکین کا ایک لشکر لایا جائے گا جہنم کی طرف، اور جو پہلے جہنم میں جا چکے ہیں نا ان کو بتایا جائے گا کہ وہ بھی آندے پہلے، ان کو بتایا جائے گا کہ وہ آ رہے ہیں. وہ جو پہلے ڈالے گئے وہ کون ہیں؟ رہبر، لیڈر، پیر، مولوی. اور اب جو آ رہے ہیں یہ کون ہے؟ رعایا، مقتدی، مرید. تو وہ پہلے جہنم میں پہنچ گئے، لیڈر، پیر اور مولوی، مشرک، اور یہ مرید ان کے آ رہے ہیں. تو ان کو بتایا جائے گا ھذا فوج مقتحم معکم، یہ ایک لشکر آ رہا ہے اور بھی انہاں بھی اتھے ہی گھسنا جے. پہلے جگہ تنگ ہوگی، وہ پہلے تنگ ہوں گے، پھر یہ لشکر دیکھیں گے تو وہ جہنمی سے کہیں گے لا مرحبا بہم، تمہیں کوئی خوش آمدید نہیں، اتھے کوئی تہاڈی ماں پروٹھے نہیں پکا کے رکھے آ رہے ہو بھائی دے تھے. لا مرحبا بہم، کوئی خوشی نہیں ہے. انہم صالوا النار، یہ دوزخ میں جانے والے ہیں. تو مرید سنیں گے نا، رعایا دنیا ہی تے بڑی بات تھی، اور آج یہ ہمیں کہہ رہے ہیں لا مرحبا لا مرحبا. تو وہ کہیں گے بل انتم لا مرحبا بکم، بلکہ تم جو ہو نا تمہیں بھی کبھی خوشی محسوس نہ ہو. انتم قدمتموہ لنا، یہ سب کچھ ہمارے آگے تم ہی نے تو کیا ہے، تم نے ہمیں گمراہ کیا، تم نے ہمیں غلط رستے پہ لگایا، تو تمہارا ہی کرتا دھرتا تو ہے یہ سارا. فبئس القرار. قالو، تو رعایا کہے گی، مرید کہیں گے، مقتدی کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، من قدم لنا ھذا، جس نے ہمارے سامنے کیا ہے یہ عذاب، فزدہ عذابا ضعفا فی النار، انہوں دے دگنا عذاب فی النار، ان کو دگنا عذاب دے. یہ خود بھی گمراہ تھے، انہوں نے ہمیں بھی گمراہ کیا ہے. وقالوا، اور پھر وہ آپس میں کہیں، یہ ہے بات سننے والا، پھر وہ آپس میں کہیں گے مالنا، ہمیں کیا ہو گیا، ہماری آنکھوں کو کیا ہو گیا، لا نرا رجالا، آج ہم ان آدمیوں کو جہنم میں نہیں دیکھ رہے، کنا نعدہم من الاشرار، جن کو ہم دنیا میں شرارتی کہا کرتے تھے، شریر کہا کرتے تھے، اشرار، برے لوگ. کیا ہو گیا ہے، یہاں کہیں وہ لوگ تو نظر نہیں آ رہے ہیں جنہیں ہم کہتے تھے یہ شریر لوگ ہیں، شرارتی لوگ ہیں. یہ بڑا شرارتی مولوی ہے، توحید بیان کرے، قرآن سنائے، اختلافی بات کرتے ہیں، توحید سنائے، اختلاف کرتے ہیں، شرارت کرتے ہیں، اور توحید نہ سنائے، جمعے پہ بیان کرے استنجا کرنے کے مسئلے. وہ بیان کرے ہمارے مولوی صاحب بڑے اچھے ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہتے، بڑے شریف الطبع ہے، مجال ہے کبھی کسی پر اٹیک کیا نو، وہاں سارے نماز پڑھتے ہیں جی، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، شیعہ بھی، مرزائیاں نو موقع لگ جائے تھے، کسی کو مرزائیوں کو کچھ کہو شرارتی، صحابہ کے دشمنوں کو کہو شرارتی، مشرکین پہ زد آئے شرارتی ہیں. کیا ہو گئے، آج ہمیں وہ لوگ جہنم میں نظر نہیں آ رہے ہیں، کنا نعدہم من الاشرار، جن کو ہم سمجھا کرتے تھے من الاشرار،
شریر برے لوگ، آج ہمیں وہ کہیں نظر نہیں آ رہے۔ اتخذناہم سخریا، کیا ہم نے ان سے مخول کیا تھا؟ ٹھٹا مخول تھا، صرف ہم شرارتی کہہ دیا کرتے تھے یہ شرارتی ہیں۔ ام زاغت عنہم الابصار، یا آج ان سے ہماری آنکھیں پھر گئی ہیں تو یہی، ہمیں نظر نہیں آ رہے، شرارتی جو تھے تو ہیں تو یہی ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ انہیں کون بتائے کہ جنہیں تم شرارتی کہا کرتے تھے وہ تو آج جنت کے باغوں میں، ان کو تو اللہ نے جنت دے دی ہے، تم نے ان کو شرارتی کہا تھا۔ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، اللہ کہتے ہیں یہ جہنمیوں کی آپس میں گفتگو، پیراں تے مریداں دی، پھر ان کی آپس میں یہ بات بالکل حق ہے، تخاصم اہل النار، کہ قیامت کے دن جہنمی جہنم میں آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے۔ یہ بات کیا ہے؟ حق ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت سارے نبیوں کے واقعات ہو گئے، حضرت ایوب کا واقعہ آج آپ نے سن لیا، حضرت ابراہیم کا تذکرہ بھی ہو گیا، حضرت داؤد حضرت سلیمان کا تذکرہ بھی ہوا، حضرت اسماعیل کا تذکرہ بھی ہوا۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں، آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں انبیاء کے واقعات سن لیے تم نے، وہ خود مصیبتوں میں کھرے ہوئے، خود بیماریوں میں کھرے ہوئے، خود آیتیاں کر رہے ہیں، زاریاں کر رہے ہیں، پکاریں کر رہے ہیں، میرے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، مجھے پکار رہے ہیں، میرے سامنے رو رہے ہیں، میرے سامنے گر گرا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سارے نبیوں کے واقعات جو ہم پیچھے آپ کو سنا چکے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے سوا اس کائنات میں الہ، اس لیے ہم نے یہ واقعات تمہیں سنائے ہیں تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ کے سوا الہ بننے کے لائق وہ انبیاء نہیں ہیں۔ وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اکیلا القہار، زبردست، رب السماوات والارض، آسمانوں کا مالک، زمین کا مالک، وما بینہما، اور جو چیز آسمان و زمین کے درمیان ہے سب کا مالک، العزیز زبردست، الغفار، بخشنے والا۔ اللہ پھر اپنی صفتوں کا تانتا باندھ کے رکھ دیتا، مالک میں ہوں، واحد میں ہوں، قہار میں ہوں، العزیز میں ہوں، الغفار میں ہوں۔ جب یہ ساری صفتیں میری ہیں تو پھر تسلیم کرو کہ میرے سوا الہ بننے کے لائق کوئی نہیں۔ آیت نمبر 71 میں اللہ نے فرشتوں کا ذکر کیا، کس کی حالت کو بیان کیا؟ فرشتوں کی، اور پیچھے کن کی حالات بیان تھے؟ نبیوں کے۔ ذرا سنیے گا غور سے، مخلوقیں بڑی بڑی تین ہی ہیں نا، انسان، فرشتے، اور انسانوں میں سب سے بڑے لوگ کون ہیں؟ انبیاء۔ انبیاء کے واقعات آپ نے سن لیے نا، کہ وہ خود آجیاں کرتے ہیں، زاریاں کرتے ہیں، ہمارے سامنے گر گراتے ہیں، ہمارے سامنے روتے ہیں، ہمیں پکارتے ہیں۔ تو اب اللہ فرشتوں کی حالت کو ذکر کرنے لگے۔ انبیاء کے واقعات سن لیے، اب ذرا فرشتوں کے سنو ان کی کیا حالت ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، انی خالق بشرا من طین، میں پیدا کرنے والا ہوں، بنانے والا ہوں بشر کو من طین، مٹی سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر
جب میں اس کو برابر کر دوں، پھر جب میں اس کو درست کر دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح پھونک دوں۔ اپنی طرف روح کا جو اللہ نے نسبت کی ہے نا، یہ تشریفاً ہے، عزت کے لیے، یعنی آدم کی عزت کے لیے یہ لفظ بول دیا ہے، اس میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اے فرشتوں گر پڑو اس کے آگے ساجدین، سجدہ کرنا ہے تم نے اس کا، حضرت آدم کا۔ دیکھیں درس قرآن میں بہت ساری چیزوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرواتا رہتا ہوں، آپ اسے پلے نہیں باندھتے، ایک ایک بات کو آپ یاد کرتے رہیں تو بہت معلومات آپ کو حاصل ہوتے ہیں۔ جو لوگ انبیاء کو بشر ماننے کے لیے تیار نہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انبیاء بشر نہیں ہوتے، ان کی ایک دلیل یہ ہے کہ آدم کو سب سے پہلے بشر ابلیس نے کہا تھا، ان کی ایک دلیل ہے، وہ تقریروں میں یہ دلیلیں بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سجدہ کر، ابلیس نے کہا اسجد لبشر، بالکل واقعی قرآن میں ہے، اسجد لبشر، کیا میں سجدہ کروں بشر کو جس کو تو نے مٹی سے بنایا، جس کا کام نیچے جانا ہے، اور مجھے تو نے آگ سے بنایا جس کا کام اوپر جانا ہے۔ اوپر جانے والی چیز نیچے جانے والی چیز کے سامنے چھپ جائے، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، اسجد لبشر۔ تو وہ مولوی صاحب جب یہ آیت پڑھتے ہیں اسجد لبشر، یہ ابلیس نے کہا تھا، تو وہ کہتے ہیں نبیوں کو بشر کہنا ابلیس کا کام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ناراض ہوا، اللہ نے کہا نکل جا میرے دربار سے، تے سن جو نبیوں کو بشر کہے گا نا وہ تیری نسل میں سے ہو، پھر آگے لوگ نور رسول، بڑی مولوی صاحب گل کی تھی، اب لوگ بیچارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے تو سنیے، آدم کو سب سے پہلے بشر ابلیس نے نہیں کہا، رب نے کہا، یہ آیت ذہن میں رکھ لو، سورہ صاد آیت نمبر 71۔ ابھی آدم کا خمیر نہیں کھودا گیا، ابھی آدم کا وجود نہیں بنا، ابھی آدم کی مٹی نہیں اٹھائی گئی، ابھی تو بات مشوروں میں ہے۔ اس وقت اللہ کہہ رہے ہیں انی خالق بشرا، انی خالق بشرا، انی خالق بشرا، تو سب سے پہلے آدم کو بشر کس نے کہا؟ ابلیس تو بعد میں کہہ رہا، ابلیس تو بہت بعد میں کہہ رہا ہے، دونوں کے کہنے میں ایک فرق ہے۔ اللہ جب بشر کہہ رہا ہے خوش ہو رہا ہے، اللہ جب بشر کہہ رہا ہے خوش ہو رہا ہے، خوشی میں کہہ رہا ہے انی خالق بشر، اور جب ابلیس کہہ رہا ہے تو چین بجمی ہو کے، ساڑھے پنجابی چاہتے ہیں مچڑ پا کے، اردو میں کہتے ہیں تیوری چڑھا کے، تیوری نفرت کی نگاہ سے وہ کہہ رہا، اور رب جب کہہ رہا تھا خوش ہو کے، مسرور ہو کے، میں بشر بنانے والا ہوں، اور جب وہ کہہ رہا تھا تو بشر کی توہین کرتے ہوئے، بشر کو کمتر سمجھتے ہوئے اس نے بشر کہا، اللہ نے کہا جس کو میں نے قدرت کے دونوں ہاتھوں سے بنایا تو اس کی توہین کرتے ہیں، نکل جا میرے دربار سے، اور یہ سن کے جا جو بھی انبیاء کی بشریت کی توہین کرے گا نا وہ تیری نسل میں سے، وہ تیری اولاد میں سے، جو بھی انبیاء کی بشریت کو کم سمجھے گا۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے کے سارے فرشتے اکٹھے سجدے میں گر پڑے۔ اللہ نے فرمایا
جو دوسروں کے سامنے جھک رہے ہیں، تمہارے سامنے جھک رہے ہیں، شرم کرو، تسی انہاں نو معبود بنا لے، انہیں تو میں نے تمہارے سامنے جھکا دیا تھا۔ الا ابلیس، یہ تیسری مخلوق کا ذکر ہو رہا ہے، جنات۔ آؤ تمہیں بتائیں جنات معبود بننے کے لائق ہیں؟ استکبر، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، ہو گیا کافروں میں سے۔ اللہ نے کہا اے ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ کرے اس کو جسے میں نے بنایا قدرت کے دونوں ہاتھوں سے؟ استکبرتا، کیا تو نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا؟ ام کنت من العالین، یا واقعی تو اونچے درجے والوں میں تو متکبر بن رہا ہے؟ کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر، خلقتنی من نار، اس کو تو نے پیدا کیا آگ سے، خلقتنی من نار، مجھے پیدا کیا آگ سے، وخلقتہ من طین، اس کو پیدا کیا مٹی سے، اور میں اس سے اعلیٰ ہوں۔ اللہ نے کہا فاخرج منہا، نکل جا یہاں سے، فإنک رجیم، تو مردود ہے، وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، اور قیامت کے دن تک تجھ پر خدا کی لعنت ہے۔ اللہ نے فرمایا جو ملعون ہے، ہمارے دربار سے راندہ درگاہ ہو گیا ہے، اسے معبود بنا رہے ہو، اس کی ذریت کو معبود بنا رہے ہو۔ اور انسانوں، جس نے تمہارے باپ آدم سے دشمنی کی تھی، کبھی کوئی اپنے دشمن کو بھی معبود بناتا ہے؟ وہ تو تمہارا اصلی دشمن ہے۔ سنو اس نے کیا کہا تھا، رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اس دن تک جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے کہا تجھے مہلت دی گئی ہے، الی یوم الوقت المعلوم، ایک وقت مقرر تک تجھے مہلت ہے۔ تو کہنے لگا فبعزتک، تیری عزت کی قسم ہے، تیری عزت کی قسم ہے، لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کو گمراہ کر کے رکھ دوں گا، پوری قوت پوری طاقت ان کی گمراہی میں صرف کر دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو تیرے خالص بندے ہوں گے وہ میری جان میں وہ بچ جائیں گے، باقی سب کو میں گمراہی کی پٹری پہ چڑھا دوں گا۔ اللہ نے فرمایا فالحق، یمینی، میری قسم حق ہے، اور میں قسم، تو نے بھی قسم کھائی ہے نا، فبعزتک، تیری عزت کی قسم ہے، میں بھی قسم کھاتا ہوں اور میری قسم حق ہے، والحق اقول، اور میں ہمیشہ حق ہی کہتا ہوں، میری قسم حق ہے اور میں ہمیشہ حق ہی کہتا ہوں۔ کان کی کھڑکیاں کھول کے سن، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، میں بھی جہنم بھر دوں گا تجھ سے بھی اور جنہوں نے تیری پیروی کی ان سے، جن کو تو گمراہ کرے گا میں بھی ان کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ یہ تینوں مخلوقوں کا اللہ نے ذکر کر دیا، انبیاء کا، فرشتوں کا، جنات کا۔ کیا مقصد ہے؟ یہ تینوں مخلوق کے معبود بننے کے لائق نہیں ہے، الہ اور معبود صرف اللہ ہے۔ قل، میرے پیغمبر کہہ دیں، ما اسألکم علیہ من اجر، میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، وما انا من المتکلفین، اور میں تکلف کرنے والے لوگوں میں سے بھی نہیں ہوں، ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے وہ قرآن مگر نصیحت ہے للعالمین، سارے جہانوں کے لیے، وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور تم کو پتہ چل جائے گا اس کے حال کا ایک وقت معلوم کے بعد، یعنی مرو گے تو ساری چیزوں کا پتہ چل جائے گا، یا قیامت کا دن آئے گا تو ساری چیزوں کا پتہ۔ دیکھیں ایک اعلان سنیں،